اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے پیار کروں، چوم لوں، ان سے اپنی محبت و مودت کا اظہار کروں، تو وہ جب قریب آئے گا وہ پاؤں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہے۔ تو جب تک آنے والا پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ سینہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہے، اس سینے کی محبت اپنے سینے میں نہیں لائے گا، قیامت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ غور کریں کہ یہ نبوت کا بوجھ تھا، نبوت کا بھار تھا۔ یہ بھی دلیل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی اور خلافت بلا فاصل کی، کہ میرے بعد انہوں نے ہی امت مسلمہ کا بوجھ اٹھانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب چل رہے تھے تو پھر وہ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پر سوار ہوئے تو جو پاؤں کا، دونوں پاؤں کا اگلا پنجہ ہے وہ زمین پر رکھتے تھے تاکہ پاؤں کا پورا نشان بھی نہ پڑے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، صرف پنجے کا نشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سوار ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ آپ اسی پر بھی غور کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو پتہ نہ چلے ہجرت ہو رہی تھی اور پاؤں کا پنجہ رکھتا ہے، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق کس طرح کھا سکتا ہے؟ یہ صاف صاف جعل سازی ہے، جھوٹ ہے، کہانی بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں۔ حجاج جانتے ہیں کہ آج بھی اس پہاڑی پر چڑھنا خاصا مشکل ہے، 4.5 کلومیٹر بلکہ 4.5 میل لکھا ہے کتابوں نے پرانی۔ تو وہ پتھریلا علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار اوپر لے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایک یہاں نکتہ عجیب لکھا ہے۔ یہ بر صغیر میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ تھے رحمۃ اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، وقت نہیں ہے پھر کبھی صحیح، ان میں سے 2 نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ خدمت کی۔ سب سے پہلے جو ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے اردو زبان میں، وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ محمد رفیع نے کیا ہے، اور جو با محاورہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں 40 سال بیٹھ کر اردو میں با محاورہ ترجمہ کیا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے جو تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، بڑی مارکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، اور بہت کم سے کم 150 سال ہو گئے اس کتاب کو چھپے ہوئے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے راز کھولے ہیں، جن میں بڑے راز ہیں کہ رافضیت کیا ہے، ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، لیکن آج کل نایاب ہے، نہیں مل رہی۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں غار کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک پھول ہوتا ہے تو خوشبو ایک ہوتی ہے، یہاں پھول تو ایک ہے، خوشبو 2 ہے۔ اوپر دیکھو تو نبوت کی خوشبو ہے، نیچے دیکھو تو صداقت کی خوشبو ہے۔ اور جب کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں کسی کے سر پر، تو آج بھی بین الاقوامی قانون ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ کے نیچے ہیں،
اب آپ ہر خطرے سے محفوظ ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک تھے، جو اس طرف اشارہ تھا۔ پھر وہ دیکھیے اشارہ تھا کہ میرے بعد افضل آپ ہیں، ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ نبوت کا سر آپ کے سر پر میرا ہاتھ ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چلے گئے، غار کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر صفائی کی۔ بعض نے لکھا ہے پورا کا پورا جیسے جھاڑو دیتے ہیں اپنے کپڑے سے، اس طریقے سے صاف کیا۔ نصیبے کی بات ہے، باپ غار میں جھاڑو دے رہا ہے اور اسی باپ کی بیٹی میرے نبی کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ قرآن میں واحد یہ دو شخصیات ہیں، باپ بیٹی کی بات کر رہا ہوں، باپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بیٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اعزازات دیکھیے کہ اللہ پاک نے کتنے کتنے انعامات سے نوازا ہے ان کو۔ حضرت صدیق اکبر کا گھرانہ وہ ہے جو میرے نبی کے بعد ساری کائنات کا سردار گھرانہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کر دی۔ صفائی کرتے کرتے جو کچھ انہیں سمجھ میں آیا، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اپنی چادر سے ٹکڑے کر کے ان کو بند کر دیا۔ ایک کے بارے میں لکھا ہے، اب میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کا میں نے پروف دینا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی وہ غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں مبارک کا انگوٹھا رکھا اسی سوراخ پر جو رہ گیا تھا، اور درخواست کی، گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے، اور وہ پاؤں کا انگوٹھا وہ اسی سوراخ پر رہا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ریحل میں قرآن سجا ہوا ہو۔ اب ذرا غور فرمائیں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 دعائیں تھیں جو مشہور تھیں اور وہ اکثر مانگا کرتے تھے۔ ایک تو یہ وہ کہتے تھے، اے اللہ مجھے مال دے اور میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں، مال صدیق اکبر کا خرچ کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک فرماتے تھے کہ بیٹی میری ہو اور نوکرانی جناب محمد رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا یہ فرماتے تھے کہ کاش مکھڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور دیکھنے والا صدیق اکبر ہو، میں ان کے مکھڑے کو دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ یاد رکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وسلموا تسلیما کا کہ دل بھر کے رج رج کے ویکھیا ہے نا، انج درود شریف بھیجو، رج رج کے بھیجو، جی بھر کے درود شریف بھیجو۔ یہاں مطلب ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کو جی بھر کے دیکھا، بار بار دیکھا، اور 3 دن 3 رات کا تو سب نے لکھا ہے، دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ اب آپ غور کیجئے، جتنے قریب میرے نبی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اتنا قریب میرے نبی کے اور کوئی صحابی رسول نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جہاں سے انوار و تجلیات
کی کرنیں اور روشنیاں پھوٹتی تھی، میں اس مرکز کو دیکھتا رہا، رشد و ہدایت کے اس مرکز کو دیکھتا رہا جہاں سے ہدایت ساری کائنات میں پھیلی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس سانپ نے، بچھو بھی لکھا ہے بعض نے، ناگ زیادہ لکھا ہے، سانپ نے ڈسا، تکلیف پہنچی۔ اب میں کبھی کبھی اپنے خوشگوار موڈ میں کہتا ہوں کہ اگر سانپوں کا منہ بند کرنا ہے تو صدیق اکبر کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ یہ الفاظ جو میرے ہیں یہ وجدانی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادھر سے مجھے تکلیف ہوئی اور ادھر سے میرے سینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک۔ کہاں کہاں سے اس گھرانے کو نکالو گے، یہاں سینہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سر مبارک، چہرہ اقدس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔